انسان کی ترقی کب رک جاتی ہے؟ آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا واقعی سامنے والا غلط ہے یا میری انا میری ایگو مجھے سننے ہی نہیں دے رہی۔ ایگو اصل میں ہوتی کیا ہے؟ غلطی کرنا مسئلہ ہے یا غلطی پہ اڑ جانا؟ اب ہمیں یہ چیک کرتے رہنا ہے کہ ہمارا جو اعتماد ہے، جو کانفیڈنس ہے، کہیں وہ ایگو تو نہیں ہے۔ آفس پالیٹکس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارا ایکسپیرینس ہماری طاقت کیسے بنتا ہے؟ اچھا لیڈر کون ہوتا ہے؟ پارٹنرشپس کیوں ٹوٹ جاتی ہیں؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہزاد ایوب۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ وائی اسمارٹ پیپل فیل ان پاکستان۔ آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 4 ہے اور آج ہم بات کریں گے ایگو کے اوپر۔ ایگو ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ایک اچھے بھلے انٹیلیجنٹ آدمی کو، ایک سمجھدار آدمی کو بھی ناکامی کی طرف لے جاتا ہے اور کئی لوگوں کو وہ زندگی میں ترقی کرنے ہی نہیں دیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ایگو کو پہچانیں گے کیسے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا کانفیڈنس بہتر ہے یا یہ ہماری ایگو ہے؟ چند سوالات ایسے ہیں جو اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں تو ان کے جوابات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایگو ہے یا کانفیڈنس ہے۔ کیا اگر آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے یا آپ کی بات کو کویسچن کرتا ہے تو آپ کا ڈیفنس میکینزم فوراً آن ہو جاتا ہے؟ کیا سوری کہنا مشکل لگتا ہے؟ اگر کوئی ایڈوائز کرے تو جواب پہلے سے ہی تیار کر لیتے ہیں؟ کیا دوسروں کی کامیابی دیکھ کر آپ بے چینی محسوس کرتے ہیں؟ اگر ان سوالوں میں سے چند کا جواب ہاں میں ہے تو یہ پرابلم ایگو کا ہے، ذہانت کا نہیں ہے، انٹیلیجنس کا نہیں ہے، کانفیڈنس کا نہیں ہے، ایگو کا پرابلم ہے۔ ایگو کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایگو سیکھنے کی دشمن ہے۔ کانفیڈنس میں ایسے نہیں ہوتا۔ کانفیڈنس میں آپ اپنی چیز کے بارے میں ایک اعتماد ضرور رکھتے ہیں، لیکن آپ کے اندر یہ فیکٹر ہمیشہ سے رہتا ہے کہ میں سیکھ سکتا ہوں یا مجھے ہو سکتا ہے مکمل بات نہ پتہ ہو۔ لیکن ایگو یہ کہتی ہے کہ بس مجھے جو پتہ ہے وہ فائنل ہے اور وہی بات صحیح ہے، باقی لوگ جو کہہ رہے ہیں، جو نئی بات کہہ رہے ہیں، وہ ایسے ہی ہے، بس میری بات جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ہر وقت سیکھتے رہتے ہیں۔ آپ بل گیٹس کو دیکھ لیں، وارن بفے کو دیکھ لیں، کسی ایتھلیٹ کو دیکھ لیں، کرسٹیانو رونالڈو کو دیکھ لیں، آپ ان کی ٹریننگز دیکھیں، میسی کو دیکھ لیں، کسی کرکٹر کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ وہ بیسک چیزیں بھی بار بار کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایکچولی کسی چیز کو بار بار کرنے سے وہ ایک تو ریوائز ہو رہی ہے، دوسرا وہ آپ کی ہیبٹ بنتی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہہ دیں کہ بس مجھے آ گیا ہے تو کئی دفعہ آپ بنیادی چیز میں غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز مجھے آتی ہے، لیکن وہ آپ کی عادت کا حصہ بھی نہیں بنی ہوتی اور آپ اس میں مار کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہر وقت اپنے آپ کو یہ باور کرانا کہ میں ٹھیک ہے، مجھے ایک چیز آتی ہے لیکن مجھے اس کو پریکٹس کرتے رہنا ہے، مجھے ہمیشہ اس کو ڈبل انشور کرتے رہنا ہے کہ ہاں مجھے واقعی آتی ہے، تو پھر آپ زندگی میں چیزوں کو ایک بہتر طریقے سے چلا کر آگے لے جا سکتے ہیں۔ نئی چیزیں سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب نئی چیز اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے جو چیز سیکھی ہے وہ فائنل ہے، وہ بھی ایک پرابلم بن جاتا ہے۔ اب یہ ایگو جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، اس پہ ہر وقت آپ کو چیک رکھنا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں کر رہا ہوں، لیکن نئی چیزیں بھی آ رہی ہیں، میں نے نئی چیزیں بھی سیکھنی ہیں اور میں نے اپنی بنیادی چیز کو بھی ہر وقت ڈبل انشور کرتے رہنا ہے، اس کی پریکٹس کرتے رہنا ہے، تاکہ میرے اندر ایک کمپلیسنسی نہ آئے، میرے اندر یہ بات نہ آئے کہ میں بس مجھے آ گیا ہے۔ جس وقت آپ کو یہ خیال آ گیا نا کہ آپ کو آ گیا ہے، سب آتا ہے آپ کو، آپ سمجھیں کہ آپ کی لرننگ ختم ہو گئی ہے اور اب آپ پرابلم کی طرف جائیں گے۔ انسان کی ترقی کب رک جاتی ہے؟ انسان کی ترقی اس وقت رک جاتی ہے جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ایگو اس کو طاقت دیتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس میں جیت گیا ہوں، میں سیکھ گیا ہوں، بس اب مجھے آ گیا ہے۔ آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا واقعی سامنے والا غلط ہے یا میری انا میری ایگو مجھے سننے ہی نہیں دے رہی؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے شخص کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں ایگو کی وجہ سے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم وہ اچھی والی بات جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ایسے ہی کہہ رہا ہے، اور وہ بعض دفعہ ہم بہت قیمتی رائے، بہت قیمتی بات کو سننے سے انکار کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔
ایگو اصل میں ہوتی کیا ہے؟ ایگو ہمارے اندر کی ایک آواز ہے جو ہمیں ہر وقت کہتی رہتی ہے میں ٹھیک ہوں، مجھے پتہ ہے، میں سب جانتا ہوں. یہی آواز اندر سے آتی رہتی ہے اور یہ آواز ہماری دشمن بن جاتی ہے، ہمارے علم کی، ہمارے سیکھنے کی دشمن بن جاتی ہے، اور ہم زندگی میں رک جاتے ہیں. اصل میں ہم رک نہیں جاتے، ہم پیچھے کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، بیکورڈ چلے جاتے ہیں. غلطی کرنا مسئلہ ہے یا غلطی پہ اڑ جانا؟ دیکھیں جو چلے گا وہ گرے گا. وہ کہتے ہیں گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. جب آپ سوار ہوں گے کسی گھوڑے پر، جب آپ کوئی بڑا کام کریں گے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، آپ گریں گے، آپ اٹھیں گے، آپ دوبارہ کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ اڑ جائیں گے اپنی بات پہ تو آپ آگے نہیں جا سکیں گے. اب ہمیں یہ چیک کرتے رہنا ہے کہ ہمارا جو اعتماد ہے، جو کانفیڈنس ہے، کہیں وہ ایگو تو نہیں ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کویسچن کرتے رہیں. جو چیز ہمیں پتہ ہے اس کے بھی ہم ثبوت تلاش کرتے رہیں، ہم اپنی رائے کی تصدیق کرتے رہیں. ہم جو ڈیٹا ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان سے اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں. ہر وقت یہ سمجھتے رہیں کہ بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیا پچھلی دفعہ میں نے ٹھیک کہا تھا، کیا اس دفعہ بھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو ہر بار جب ہم اس چیز کو ری ویریفائی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری ایگو ہمارے آڑے نہیں آئے گی. آفس پالیٹکس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ایگو. ایگو کی وجہ سے لوگ دوسروں پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایگو کی وجہ سے لوگ دوسروں کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، اور ایگو کی وجہ سے لوگ اپنے سیکھنے کے عمل کو بھی روک دیتے ہیں. یہ وہ فیکٹرز ہیں جو آفس پالیٹکس میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں، اور ان ساروں کے پیچھے جو مین وجہ ہے وہ ایگو ہے. ہمارا ایکسپیرینس ہماری طاقت کیسے بنتا ہے؟ ہمارا ایکسپیرینس اس وقت ہماری طاقت ہے جب ہم ساتھ ساتھ سیکھنے کا عمل جاری رکھیں. ایگو کی وجہ سے ہم جب تھوڑے ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں تو ہم سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو چیز سیکھنی تھی وہ سیکھ لی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس عمل کو دہراتے رہنا اور ساتھ ساتھ نئی بات سیکھتے رہنا، اس کو اپ گریڈ کرتے رہنا بہت ضروری ہے. پارٹنرشپس کیوں ٹوٹ جاتی ہیں؟ موسٹلی جو پارٹنرشپس میں پرابلم آتا ہے وہ آتا ہے ایگو کی وجہ سے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں آخری فیصلہ کروں، جو چیز امپلیمنٹ ہونی ہے وہ میری طرف سے ہو، چاہے مجھے اس کا صحیح پتہ ہے یا نہیں پتہ. تو ایک بہت بڑا ریزن پارٹنرشپ بریک ہونے کا ایگو ہوتی ہے. اچھا لیڈر کون ہوتا ہے؟ اچھا لیڈر وہ نہیں ہوتا جو ہر بات کا جواب جانتا ہو. اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہر بات کا جواب جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جو دوسروں سے سیکھتا رہتا ہے، جو کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ بس مجھے سب سے اچھا پتہ ہے، سب سے بہتر پتہ ہے، مجھے سب پتہ ہے. وہ ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے، ہمیشہ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے اور اپنی ٹیم کی جو رائے ہے وہ لیتا ہے اور اپنی رائے کو اس کے بعد فائنل کرتا ہے، نہ کہ وہ ہر بات خود سے کہے کہ مجھے پتہ ہے اور بس جو میں بتاؤں گا بس وہی ٹھیک ہے. ایک بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم پاکستان کے لوگوں میں ایگو کا اتنا بڑا پرابلم کیوں ہے. ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے غلطی نہیں کرنی، جبکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ جب غلطی کرنی ہے تو اسے سیکھنا کیسے ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں کوئی کویسچن کرتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے اس نے ہماری عزت پہ حملہ کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جب کوئی ہم سے کویسچن کرتا ہے تو ہمیں سوچنا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور میں جو کر رہا تھا وہ کیا ہے، اسے کمپیئر کریں. اگر ٹھیک کر رہے تھے تو اسے ایکسپلین کر دیں، اگر نہیں کر رہے تھے ٹھیک سے تو آپ اسے ٹھیک کر لیں. لہٰذا یہ جو بچپن سے ہمیں چیزیں سکھائی جا رہی ہیں ان پہ بھی ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ان سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ غلطی کریں گے، ٹھیک ہے غلطی کریں گے، لیکن اسے سیکھیں. غلطی ایک ہی غلطی بار بار نہیں کریں. جو بھی اسے لیسن لرن کیا ہے اس کو پریکٹس کر لیں اور آئندہ سے ٹھیک کر لیں. دوستو آج کے ایپیسوڈ میں بس ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، آپ کا باس نہیں ہے، آپ کا کمپیٹیٹر نہیں ہے، آپ کی مارکیٹ نہیں ہے.
بلکہ آپ کی ایگو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہو سکتی ہے اور آپ کا دشمن ہے۔ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ یہ کویسچن کرتے رہیں کہ میں نئی چیزیں سیکھ رہا ہوں، کیا میں دوسروں کی بات سن رہا ہوں، کیا میں اس پہ غور بھی کر رہا ہوں، کیا میں اپنی سیکھی ہوئی بات کو امپروو کر رہا ہوں، کیا میں اپنے آپ سے بھی کویسچن کرتا ہوں کہ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا۔ کوئی بھی انسان اتنا بڑا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ سیکھنا چھوڑ دے۔ تھینک یو ویری مچ۔